بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بروز بدھ ہے اور ظہر سے عصر کا ٹائم ہے۔ ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور روایات کے مطابق ہر بدھ کے دن میں یہ بات کہتا ہوں تاکہ ہمارے ایک ذہن میں ازبر ہو جائے کہ روایات کے مطابق ظہر سے عصر کے ٹائم دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور یہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم انسان اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب بھی فرماتے ہیں۔ تو اسی چیز کو لے کے چاہے ایک انسان ککھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، سب دعا کے محتاج ہیں، اور اسی وجہ سے یہ محفل کی جاتی ہے کہ تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارا اگر آپ دیکھا جائے، ہم نے جب سے الحمدللہ چینل چیزیں شروع کی، یہی موٹیو تھی کہ ہم ہر ایک کے لیے دعا کریں، جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے ہیں، بس وہ اپنا مقصد لکھے، ہم اس کے لیے دعا کریں، اور غائب کی دعا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قبول فرماتے ہیں۔ تو جب ہم دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے اثر ملتے ہیں، اثرات چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے گزشتہ ایک بھائی کا میسیج تھا کہ مجھ لگنا آپ سب دعائیں خود ہی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے چینل چلتے ہمارے نہیں چلتے۔ تو میں نے کہا اگر میں کر رہا ہوں، میرے چل رہے ہیں، تو جن کے لیے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے بھی انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ تو سب کے لیے کی جاتی ہے، دل سے کی جاتی ہے۔ دعا فار سیل نہیں ہوتی، دعا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ دل سے کرتے ہیں، اور دعا کا معاملہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ میرے دل کو نہیں جان سکتے کہ میں کس دل سے دے رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بذات صدور ہے، وہ دلوں کے بیدوں کو جاننے والی ہے۔ تو اس میں ہم چند دعائیں کرتے ہیں، اس میں اعظم پڑھتے ہیں۔ اس میں اعظم وہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مانگی ہوئی ہر ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، پھر دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، پھر مل کے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبولیت کا شرف بخشے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چند ایک دعائیں میرے پاس یہاں آئی ہیں، کچھ دعائیں لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں، یا ہمارے خانقاہ آستانہ حسن حسین میں آ کے بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جن کی دعائیں ہم تک آئی ہیں، جن کی دعائیں ہم تک نہیں آئی، جن کی ہم دعا پڑھیں گے، جن کی نہیں پڑھ سکے، جس نے جس مقصد مراد حاجت خواہش منت کے لیے دعا کی کہا، اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کی جو ہمارے پاس پہلی دعا کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میں نے ٹیسٹ کروایا ہے، ڈاکٹر نے 1 بوائے بتایا ہے مجھے، بہت خوشی تھی کہ جوڑا بیٹے کی، اللہ بہتر کرے جو خدا نے نوازا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، جب ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ مزید عطا کرتا ہے۔ تو کئی ہیں جو اس ایک کو بھی ترس رہے ہیں، کئی ایسے ہیں جو کئی سالوں سے محروم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہی دعا کی برکت ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو دعا کی الحمدللہ آج اس کا ثمرہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹا آپ کو نصیب کی، اللہ اس پریگننسی کی حفاظت بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو نیک صالح بردار فرزند عطا کرے، اور جتنی ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں جو محروم ہیں اولاد سے، اللہ تعالیٰ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ ہے، اگلی دفعہ اللہ نے چاہا تو وہی بات ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم اسی پہ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بھی ضرور نصیب فرمائے گا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی کسی کو اور وہ بھی مجھ کو عشق کی انتہا تک لو کرتے ہیں، بس کچھ رکاوٹیں ہیں، آپ دعا کریں کہ ہماری شادی جلد عزت و خیریت میں جلدی ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے 2 محبت کرنے والوں میں بہترین چیز جو ہے وہ نکاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد سے جلد آپ کا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری آنے والی زندگی نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرے سسرال والے جلد سے جلد اپنا نیا گھر بنائیں، اللہ پاک اتنی برکت والی دولت عطا کرے جس سے ان کا اپنا گھر بن جائے، اللہ پاک انہیں میرے حق میں نیک کریں اور مجھے ان کے حق میں نیک کریں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کریں کہ جلد سے جلد ان کے گھر کے اسباب پیدا ہو جائے، اور جلد سے جلد آپ کی شادی بھی ہو جائے، شادی کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اچھا سسرال نصیب فرمائے۔ آپ کی بڑی اچھی دعا ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ ان کو حق میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے۔ آگے کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ایپل والا وظیفہ کیا تھا بٹ مس کیریج ہو گیا، میرے لیے بھی خاص دعا کر دیں، میرے بیٹے ہیں بٹ اسسٹک ہیں، میں بہت تکلیف میں ہوں، سب دعا کر دیں کہ یہ جلدی صحت مند ہو جائے، آمین ثم آمین، اور جلد صحت لمبی زندگی والے ٹوینز بھی اللہ تعالیٰ دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جتنے بھی وظائف چیزیں اس میں اعظم ہوتے ہیں قرآنی ہوتے ہیں،
اور ہو نہیں سکتا کہ آپ پڑھیں اور آپ کا کام نہ ہو، ضرور ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندشیں، رکاوٹیں، کچھ اثرات کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹے والا حمل یہ چیز نہیں چلتی۔ اس کی عام مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہم بیمار ہوں تو ہم 2 پیناڈول کھا لیں تو 2-3-4 گھنٹے کے لیے طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی خرابی کسی اور وجہ سے ہے، یہ چیز اس کو دبا دیتی ہے۔ اسی طرح جب ہم وظائف یہ قرآنی پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے پریگننسی تو ہو جاتی ہے، لیکن اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ آگے چلنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں، ایک تو بندش ختم کی جاتی ہے، دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب پریگننسی ہو پھر آپ رابطہ کریں، اس حوالے سے پھر خاص عمل چیزیں ہوتی ہیں تاکہ وہ پریگننسی کی بھی حفاظت ہو۔ اس دفعہ ہو کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ جب پریگننسی ہو تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ خاص ایسی چیزیں انشاءاللہ شیئر کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کی پریگننسی توڑ بھی چلے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح فرزند بیٹا بھی ضرور نصیب فرما دیں گے۔ باقی انشاءاللہ سب کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یا الہ العالمین، جو اس میں اعظم پڑھا گیا ہے اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی روح کے صالح ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس میں سے بھی خصوصاً حاضرین مجلس میں جو اس وقت خانقاہ آستانہ حسن حسین میں بیٹھے ہیں، ان کے عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و قارب ہیں، جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی روح کے صالح ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس میں سے بھی ہمارے محلے میں سے جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ سب کی روح کے صالح ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور اس میں سے میرے والد مرحوم ہے یا اللہ ان کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور یا الہ العالمین، اس اسم اعظم کی برکت سے جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، حاضرین مجلس میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے محلے میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میری والدہ ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میری وائف ہیں، بچے ہیں یا اللہ ان کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس اسم اعظم کے صدقے جس کے بارے میں تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جو بھی مانگو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، تو ہم مانگتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں میں وہ طاقت عطا فرما دے کہ تیرے حضور جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی خواہشوں کو پورا فرما، ہم سب کی منتوں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین، اس اسم اعظم کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں اچھا بہترین روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اس میں سے جتنوں کے کاروبار کے مسائل ہیں یا اللہ سب کے کاروبار کے مسائل کو دور فرما۔ جتنے لوگوں نے اولاد کے لیے کہا یا اللہ سب کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے اپنے ذاتی گھر کے لیے کہا یا اللہ سب کو اپنا اپنا ذاتی گھر نصیب فرما۔ جتنے لوگوں نے قرضوں سے نجات کے لیے کہا یا اللہ ان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما، قرضوں سے نجات کے اسباب پیدا فرما۔
یا الہ العالمین ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اس ادارے خانقاہ آستانہ حسن حسین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جو جس مقصد کو لے کے، مراد کو لے کے، حاجت کو لے کے، خواہش کے لے کے آئے، یا اللہ اس کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین اس خانقاہ آستانہ حسن حسین کو چلانے میں جو مشکلات ہیں، یا اللہ اس کو غیب سے دور فرما۔ یا اللہ اس کو چلانے میں غیب کے خزانوں سے مدد فرما، غیب سے اسباب پیدا فرما، اور جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کے گھر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، پیسوں میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس وقت جتنے لوگ دعا میں شامل ہیں، چاہے وہ یہاں خانقاہ آستانہ حسن حسین میں ہے، لائف میں ہے، جو لوگ دعا میں شامل ہیں، یا اللہ سب کے گھر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، پیسوں میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اس ادارہ خانقاہ آستانہ حسن حسین کو ہر قسم کی نظر بد سے، حسد سے، بندشوں سے، شی لوگوں کے شر سے، جادو سے، تعویذ سے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی نظر بد سے، حسد سے، بندشوں سے، شی لوگوں کے شر سے، دشمنوں سے، جادو سے، تعویذ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو روضہ اقدس کی بار بار حاضری نصیب فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے دین کے کاموں کے لیے قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھلائیوں کی دعائیں کی ہم سب کو نصیب فرما، جتنے شروروں سے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک، صالح اور فرمانبردار بنا۔ یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے جتنے آج تک گناہ کیے ہیں، چھوٹے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، چھپ کر گناہ کیے ہیں، ظاہراً گناہ کیے ہیں، تو نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ تو وہ ذات ہے کہ جو سارے کے سارے گناہوں کو ایک جھٹکے میں معاف فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ تو بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما۔ اور یا الہ العالمین یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کے پاس امانت رکھوا کر جا رہے ہیں، جس وقت دنیا سے جانے لگے ہم سب کو یہ کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔